عزیزوں کیا کیا ظلم امام زین العابدین علیہ السلام پہ گزرے۔ ابھی آپ مجلس سے پہلے ایک سوسخان کو سماعت فرما رہے تھے۔ ہم نے بھی بچپن سے لوگوں کو سوز پڑھتے ہوئے سنا، سوسخان حضرات کو سماعت کیا۔ یوں تو مختلف کلام وہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کچھ کلام ایسے ہیں جو سوسخانی میں بڑی کثرت سے پڑھے جاتے ہیں۔ مثلا حسین جب کہ چلے بعد دو پہاڑ، یا پھر فضائل کے باب میں وہ بند کہ تو اپنے ایک جام پر نازاں ہے ساقیہ۔ کچھ مخصوص رباعیاں ہیں جو سوسخانی میں پڑھی جاتی ہیں۔ عزیزوں میں مصائب پڑھ رہا ہوں، اور مصائب تک آنے کے بعد ادھر ادھر کی کوئی بات کرنا ذاکری کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر میرے سب اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، لہذا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عزیزوں کہ جس فن کی قدر نہیں ہوتی وہ فن ختم ہو جاتا ہے۔ اب سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ سوسخانی کا جو فن ہے، اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسا لگتا ہے کہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور شاید اس کے ذمہ دار ہم سب۔ میں نے غلط تو نہیں عرض کیا، اس کے ذمہ دار ہم سب، اس لیے کہ ہم نے اس فن کی قدر نہیں۔ دیکھیے آپ مجھے بالکل معاف فرمائیں، ہو سکتا ہے بات کسی کو اچھی نہ لگے، کہ پہلے جو سوسخان حضرات تھے ان کی کفالت زمیندار حضرات، مختلف اسٹیٹس کے راجہ مہاراجہ نوابین کیا کرتے تھے۔ اگر میں یہ جملہ کہوں تو غلط تو نہ ہوگا کہ جو کام وہ کرتے تھے وہ کام اس وقت قوم کے اکثر افراد کر سکتے۔ میری بات کو ادروائز نہ لے جائیے گا، مگر میری بات سمجھیے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی مجلس میں اگر سوسخانی کا اہتمام ہے تو تھوڑا سا پہلے آ کے بیٹھ جائیے، کم سے کم سنیے۔ اگر وہ کچھ کلام پیش کرے تو اس پر داد دیجیے، اگر وہ نوحہ پڑھ رہا ہے یا مرثیہ پڑھ رہا ہے تو اس پر گریہ کیجیے۔ عزیزوں ان چیزوں سے بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے سوسخانی کو فقط مجمع بلانے کا ذریعہ بنا لیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، برا نہ مانیے گا میری بات کا، کہ یہ فن ختم ہو جائے گا اگر آپ نے قدر نہ کی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی بھی قدر کریں۔ تو بہرحال سوسخانی میں بہت سے کلام ہیں جو پڑھے جاتے ہیں۔ ایک کلام میر انیس کا ہے سلام، وہ پڑھا جاتا ہے اور ہم یوں ہی سن لیتے ہیں۔ اگر شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا شعر و سخن سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کلام آپ نے 1000 بار سنا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ میر صاحب نے کیا کیا مصرے رکھ دی ہیں، کیا کیا مصرے رکھ دی ہیں میر صاحب نے، کہ شبیہ ہے امام زماں کھینچتے ہیں۔ اب آپ ذرا سنا ہوگا آپ نے سوسخانی میں 1000 بار، لیکن میں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، ذرا آپ سوچئے کہ شبیہ ہے امام زماں کھینچتے ہیں، یعنی امام زمانہ کی شبیہ بنا رہے ہیں ہم، شبیہ ہے امام زماں کھینچتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کون ان کی شبیہ بنا سکتا ہے، کون ان کی تصویر بنا سکتا ہے۔ دوسرا مصرع قیامت کا رکھ دیا کہ تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، یعنی جس طرح سے امام کی شبیہ ویسے ہی نہیں بنائی جا سکتی جیسے جان کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شبیہ ہے امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں۔ کیا کیا مصرے قسم خدا کی عزیزوں، اور سارے مصائب جو ذاکرین پڑھتے ہیں وہ ایک طرف، ایک ایک مصرے کے اوپر توجہ ہو جائے تو آدمی رات رات بھر روتا رہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمین پر شہیدی نشان ہے، زمین پر شہیدی
نشا کہتے ہیں. اب میرے خیال میں صاحبان اولاد بیٹھے ہیں, آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا کہ کہاں رو کے اکبر نے اے درد تھم جا. اللہ اکبر. دیکھیں میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اگر یہی منظر کسی سوزخان کے پڑھنے پہ ہو تو اور لوگوں میں بھی جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی سوزخانی کریں. تو کہاں رو کے اکبر نے اے درد تھم جا, کلیجے سے بابا سنا کہتے. یہ سارے شعر میں نے آپ کو اس لیے سنائے کہ میں ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں, کہاں پائے عابد کہاں دوہری بیڑی. بس یہی سنانا چاہتا تھا میں آپ کو. کہاں پائے عابد کہاں دوہری بیڑی, یہ لنگر کہیں ناتواں کہتے. بس قبلہ مصائب ہو گئے, ہم مجلس کو یہیں پہ تمام کر سکتے تھے, لیکن صرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, یہ سب بچے سمجھ لیتے ہیں. میرے خیال میں گلے کا توق بھی سمجھ لیتے ہیں, لیکن یہ کمر کا لنگر کیا ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے؟ دیکھیں اس مصرعے سے سمجھا جا سکتا ہے. یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں. جب کسی کو قید کر کے لے جایا جاتا تھا تو اس کی کمر میں ایک بہت وزنی زنجیر ڈال دی جاتی تھی, اور اس زنجیر کے ساتھ ایک بہت بھاری بہت وزنی پتھر باندھ دیا جاتا تھا, اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب قیدی چلے تو اس پتھر کو کھینچتا ہوا چلے تاکہ کمر سیدھی کر کے نہ چلنے پائے. ہائے ہمارا بیمار امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توقے خاردار ہے, سامنے نوکے نیزہ پہ بابا کا سر ہے, بے گجاوا ناموں پر ماں بہنیں ہیں, کم سن سکینہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے, کمر میں وزنی لنگر ہے. مرزا فرما رہے ہیں یہ لنگر کہیں ناتواں کہتے ہیں. اسی لیے جب کوئی پوچھتا تھا ہمارے مولا سے, مولا کربلا سے شام تک کس عالم میں آئے, تو امام فرماتے تھے میں کربلا سے شام تک حالت رکوع میں